میر بابر علی انیس کی ربائی رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے، یہ آپ کی بک کے پیج نمبر 212 سے 216 تک ہے۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ربائی۔ تو آپ سبھی کا میری کلاس میں خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم۔ جماعت ہے دہم، مضمون ہے اردو، عنوان ہے ربائی۔ کس نے یہاں ربائی، تو یہ صنف ہے، صنف سخن ہے۔ تو یہاں ہے میر بابر علی انیس جس نے ایک ربائی آپ کی جو ہے ایک دو تین ربائیاں آپ کی جو بک میں ہے، صفحہ نمبر ہے یہاں سے یہاں تک، تو تاریخ ہے 1 جولائی 2021۔ اسکول ہے گرلز ہائر سیکنڈری اسکول ماگام۔ تو انٹرنیٹ کی وجہ سے، انٹرنیٹ نہ ہونے کی، کنیکٹیوٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہم 2 دن سے آپ سے جڑے نہ رہے، ہم دور ہیں آپ سے۔ تو آج پھر سے اگین آئی ویلکم یو all of you in my class. تو today our topic is ربائی۔ تو ربائی کیا ہے؟ ربائی ربا سے مشتق ہے، ربا جس کے معنی 4 کے ہیں۔ ایکچولی اگر آپ کو جو ہے عربک میں ربا ہو گیا 4، جیسے کہ پرشن میں ہے کیا ہے پرشن میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 یا ایسے ہی so on and so forth۔ یہ کاؤنٹنگ ہے، گنتی ہے۔ گراند یتھ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان، تو عربیَس منٛز چھِ گراند اِتھ کٔنۍ واحد، عربیَس منٛز چھِ گراند واحد، اسنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسع، عشرہ، عشرہ گوٚو 10، احدہ عشرہ 11، 12، اسنا عشری، اسنا عشرہ، أسۍ چھِ اصلی أسۍ چھِ وَنان اسنا عشری، یعنی 12 اماموں کا ماننے والے۔ ثلاثہ عشرہ، اربع عشرہ، خمسہ عشرہ، so on and so forth، یعنی کہ یہ چھِ کاؤنٹنگ، یہ چھِ گراند، یہ چھِ گنتی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ یِتھ کٔنۍ اردوٗوَس منٛز چھِ یہ کٲشرِس منٛز چھِ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اردوٗوَس منٛز چھِ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، انگلشس منٛز چھِ 1 2، ایسے آپ کو پتہ ہے۔ تو عربیَس منٛز چھِ واحد، اسنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسع، عشرہ۔ تو پرشنس منٛز چھِ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ربائی ربا سے مشتق ہے جس کے معنی 4 کے ہے۔ تو ربا چھُ یہ عربک ورڈ، تو امیُک مطلب گو 4۔ تو صنف ربائی 4 مصروں کی نظم ہوتی ہے، اس کا پہلا یہاں ہے، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، تیسرا مصرع بھی اسی قافیہ میں ہو تو کوئی حرج نہیں۔ تو یہ چھوٹا ہے اس میں، لیکن ہم نے اس کو بڑا سا یہاں بہت ہی لمبا کھینچا ہے ہم نے، ہاں۔ تو ربائی جو ہے یہاں سے، ربائی عربی کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی 4 کے ہے۔ شاعرانہ مضمون میں ربائی ربائی شاعرانہ مضمون میں ربائی اس صنف کا نام ہے جس میں 4 مصروں میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے۔ ربائی کا وزن مخصوص ہے، پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرع میں قافیہ لانا ضروری ہے، تیسرے مصرع میں اگر قافیہ لایا بھی جائے تو کوئی عیب نہیں، اس کے موضوعات مقرر نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو چنانچہ علماء ادب، اب یہ علماء ادب کیا ہے؟ تو اردو فارسی کے شعراء نے ہر نو کس کو بولیں گے؟ نو ہو گیا کائنڈ، نو ہو گیا مطلب ہر کائنڈ، ایوری کائنڈ آف، ایوری کوالٹی آف، اور کیا ایوری سارٹ آف۔ تو اردو و فارسی کے شعراء نے، یعنی کہ اردو تو پرشن کم شعراء چھِ تمو چھِ ہر کُنہِ قٕسمُک خیال اتھ منٛز سمومُت۔ تو ربائی کے آخری 2 مصروں خاص کر چوتھے مصرے پر ساری ربائی کا حسن و اثر اور زور کا انحصار ہے، یعنی منحصر ہے، ڈپینڈ ہے۔ چنانچہ علماء ادب یعنی کہ لٹریچر کے علماء، ادب کے علماء اور فصحائے سخن، اب فصحا عربی ورڈ ہے، فصحا ہو گیا سپیکرز، فصحائے سخن ہو گیا بولنے، یہی جن کا یہ ہے، دیٹ مینس فصحائے سخن ہو گیا who are skillful اور who are skilled، اور جو ہنرمند ہیں who are ہنرمند in the use of words or ideas، ٹھیک ہے نا۔ تو ان امور کو یعنی ان کاموں کو ضروری قرار دیا ہے۔ تو بعض نے ربائی کے لیے چند معنوی ہو گیا ورچوئل، یا ہم کہیں گے اس کو تخلیاتی، خیالی، اور وہ لفظی ہو گیا وربل، اور خصوصیات کو بھی لازم گردانا۔ تو عروض کی مختلف کتابوں میں ربائی کے مختلف نام ہیں۔ اب علم عروض ہے، علم عروض ہو گیا
اس کو پروسڈی، یہ شاعری، اوزان و بحور کا علم یعنی بحر و وزن، ارکان شعر کا علم یعنی اسٹڈی آف پوئٹک میٹر. تو اس میں کیا ہے، ان کی کتابوں میں ربائی کے مختلف نام ہیں. کیا ہے؟ ربائی، ترانہ، دو بیتی، بعضنی، چار مصری، جفتی. اب جفتی کیا ہو گیا؟ یہ طاقت جفت اور جفتی ہو گیا ٹو دوہرا، بائنری جس کو ہم بولتے ہیں، جوڑا، دوہرا. ٹھیک ہے نا؟ ہائے اس کو کیا ہو گیا؟ ہاں، تو ربائی، ترانہ اور دو بیتی، بعضنی، چہار مصری، جفتی بھی لکھا ہے. ربائی کا معجد جو فارسی شاعر ہے وہ رودکی ہے. اب رودکی کو جانتے ہو؟ آپ کو میں نے سعدی شیرازی کے بارے میں بولا، آپ کو میں نے اور کون ہے وہ حافظ شیرازی کے بارے میں بولا، جو کہ شیراز کے شہر میں ان کا مقبرہ ہے. ہم وہاں گئے ہیں. آپ جب جاؤ گے انشاءاللہ آپ دیکھو گے کتنے شاندار طریقے سے ان کو سجایا گیا ہے. ان کے جو شعر ہے وہ وہاں لکھے ہیں، اشعار ہیں. تو جو رودکی ہے، رودکی او سمرقندک امس اصلی ناو ابو عبداللہ جعفر بن محمد رودکی. یہ اس پرشن شاعر، فارسی کا عظیم ترین شاعر، خراساں کا رہنے والا تھا. امس ونان باوا ایڈمز اے پوائٹ. یہ زامت 853 عیسویس مز تو گزریامت یہ 940 عیسویس مز یعنی 304 ہجری. امس ونان رودکی امے موجوب چونکہ سمرقندس مز اس اخ گام تتھ اس ناو رودک، تو ام تھو پتہ پنن تخلص رودکی. ٹھیک ہے نا؟ تو ام کورمت 8 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا ہے، کیازِ کہ یہ تیز فہم، یہ انٹیلیجنٹ، یہ وائز، یہ ذہین، اپنی تیز فہمی اور ذہانت کی وجہ سے. اور اس نے قرت کا فن بھی سیکھا ہے بہت ہی چھوٹی عمر میں. مگر امس پتہ لکھ ونان یہ ہسا بصارتس نش محروم، یعنی یہ نابینا، یعنی یہ بلائنڈ. یہ پورا پتہ، یہ مادر زاد بلائنڈ یعنی ماجہ ہز کھۄنہِ منزے ماجہ ہز بطن سے یہ نابینا تھے کہ یہ بعد میں نابینا ہوئے. تو ان کی شاعری کا دیوان قصیدوں، ربائیوں، ام لیوکھمت ربائیاں، ام لیوکھمت قصیدے، ام لیوکھمت مثنوی، ام لیوکھمت قطعات. تو یہ سب انہوں نے رودکی نے کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ رودکی کو پڑھیے گا، رودکی کو جانیے گا، رودکی کو سمجھیے گا. تو نمونہ رباعیات کیا ہے؟ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہے حسین؟ کس نے لکھا ہے؟ جوش ملی آبادی نے یہ ربائی لکھی ہے جو کہ صرف 4 مصروں کی ہے، جس کو ربائی کہتے ہیں، دو بیتی بھی کہتے ہیں، 4 مصرے بھی کہتے ہیں، جفتی بھی کہتے ہیں. کیا صرف مسلمان کے پیارے ہے حسین؟ چرخ نوئے بشر کے تارے ہے حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین. لکھا ہے جوش ملی آبادی نے. تو الطاف حسین حالی نے لکھا ہے، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہیں ہر جزر کے، یہ مد جزر ہے، مد ہے کہ ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. ایک اور ربائی میں نے یہاں، یہ آپ کی بک پہ نہیں ہے یا آپ کے گائیڈ پہ نہیں ہے، ادھر ادھر سے لایا ہے تاکہ آپ کو اور مزید میں اس کی وضاحت کر سکوں، اس کو ایکسپلین کر سکوں. تو پروفیسر ذکی شطاری نے لکھا ہے، سبھی مدہوش مسلمان کو دیے ہوش حسین. سبھی مدہوش مسلمانوں کو ہوش دیا حسین نے، نبی کے اور علی کے ہیں قبا پوش حسین. اما میں لیتے ہیں تو دیتے ہیں وہ حق ایمان، جوش کو جوش میں لاتا ہے فقط جوش حسین علیہ السلام. تو ایک اور تعریف ربائی کا ایک نام دو بیتی بھی ہے. بیت کے معنی شعر کے ہیں، اس لیے دو بیتی کے معنی ہوئے 2 شعروں والی نظم. تو عربی میں ربا کے معنی ہے 4، ربائی میں 4 مصرے ہوتے ہیں، اس لیے 4 مصروں والی نظم کا نام ربائی ہے. قطعے سے مختلف ہے کیونکہ قطعے میں شعروں کی تعداد 2 سے زیادہ ہوتی ہیں، تو ربائی میں صرف 4 ہوتے ہیں. تو یہ آپ آگے دیکھیں گے. تو ربائی کے سلسلے میں چند اور باتیں بھی اہم ہیں. اس میں جو مضمون بیان کیا جائے وہ اچھوتا ہوتا ہے، خیال پیش کیا جائے وہ بلند ہوتا ہے، انداز بیان میں دلکشی پائی جاتی ہے. اور ربائی کا جو 4تھ یا 4تھا مصرع ہوتا ہے پرزور ہوتا ہے. ربائی کا پورا مضمون اس میں سمٹ آتا ہے.
تو اردو شاعری کی دوسری اصناف کی طرح ربائی بھی شاہروہی سے کہی جانے لگیں. سدہ شتس مز اوس اک دکنی شاعر عبدالقادر امچ اردو پہلی ربائی لچھمز. تو شعراء دہلی نے بھی اس کی طرف توجہ دی کہ میر درد سودا، میر حسن مصطفی، جرت، انشا مومن غالب وغیرہ تمام شعراء نے ربائیاں کہی. انیس دبیر یہ مرثیہ گوچ انیس دبیر نے اس طرف خاص توجہ دی. یہ دونوں مرثیہ نگار مجلس میں مرثیہ پیش کرنے سے قبل سامعین کو متوجہ کرنے کے لیے، یعنی اپنی طرف انکلائن کرنے کی یا اٹینشن مبذول کرانے کے لیے پہلے چند رباعیاں پیش کرتے تھے. اس سے رباعی کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا. تو اچھا پت کیا اسم کرن ان بزرگوں نے خصوصیت کے ساتھ اہل بیت کی مدح میں رباعیہ کہیں، سانحہ کربلا پر اظہار غم کیا، پھر اخلاق و نصیحت کے مضامین پیش کیے. یہ لمبا ہے، یہ آپ خود دیکھیں گے، آپ کو بھیجا جائے گا PDF فائل. تو کیا ہے، حال ہی کی اخلاق کی رباعیہ بہت مقبول ہوئی. اکبر طنز نگار تھے اور طنز نگاری سے سماج کی اصلاح کرنا چاہتے تھے. اور کیا ہے، اقبال نے بھی رباعی کے ذریعے اپنے مخصوص پیغام کو قارئین تک پہنچایا. دور حاضر کے شعراء اس حقیقت سے پوری طرح باخبر ہے کہ رباعی ایک مفید اور دلکش صنف سخن ہے، اور اختصار اس کی سب سے اختصار ہو گیا مختصر میں، یہ بریف ہوتی ہے، کم ہوتی ہیں، تو اس کی سب سے بڑی خوبی ہے. چنانچہ ہمارے عہد کے شعراء نے اس صنف سخن کو بھی وسیلہ اظہار بنایا. ان میں یگانِ چنگیزی، جوش ملی آبادی، امجد حیدرآبادی، آصیص سکندر پوری، شفیق جون پوری اور فراق گورکھ پوری قابل ذکر ہیں. ابھی لاسٹ ہے تو رباعی کی ایک اور مثال ملاحظہ فرمائیے. میر تقی میر کی ہے ہر صبح غموں میں شام کی میں نے، ہر صبح غموں کی شام کی میں نے. اور کیا ہے، خون نابہ، خون نابہ ہو گیا خون آلود، خون سے بھرا ہوا. خون نابہ کشی مدام، مدام لگاتار، یہ اس بچوری میر تقی میر عمر ودینی، تو متواتر مسلسل مدام کی میں نے. یہ مہلت کم کہ جس کو کہتے ہیں عمر، مر مر کے غرض تمام کی میں نے. میر تقی میر نے لکھا ہے. رباعی تو یہ آج کا ہو گیا. آج صرف اور صرف رباعی پہ بات کی اور کچھ بھی نہیں. آپ کی بک پہ ہے، یہ پیج نمبر یہاں دیکھیے 212. اس میں بھی ہے لاسٹ کی جو 2 لائنز ہے، کہا جاتا ہے اصل میں رباعی سب سے پہلے ایرانی شاعر رودکی نے کہی تھی، اس کے اوزان و بحور مقرر کیے تھے، تو رباعی فارسی سے اردو میں آئی. ٹھیک ہے نا؟ تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی والسلام، خدا حافظ.